السلام علیکم. کیو ایڈوائس چینل پہ خوش آمدید. کو اور دھند، ہلکی ہلکی بارش اور بے پناہ سردی. لندن کی عمارتیں گہری سیاہ دھند میں چھپی ہوئی تھی اور بارش صبح سے مسلسل ہو رہی تھی. شہر کی زمین دوز نالیوں میں بارش کا پانی شور مچاتا بہہ رہا تھا. گلیاں اور بازار سنسان تھے. سردی لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری زندگی کا آخری دن ہے. پھٹے پرانے کپڑوں میں میرا جسم سردی سے سن ہو چکا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ بارش ذرا تھمے تو میں اس ٹوٹے پھوٹے برآمدے سے نکلوں اور کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈ کر بنا لوں. خدا خدا کر کے بارش کچھ ہلکی ہوئی تو میں ٹھٹھرتا کانپتا وہاں سے نکل کر سڑک پر آ گیا. دور کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر میں نے ایک کانسٹیبل کو دیکھا اور میرا کلیجہ بیٹھنے لگا. وہ مجھے یقیناً آوارہ گردی کے الزام میں پکڑ لے گا. ایک جیل خانے کا بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا. اچانک میری نگاہ دائیں سائڈ پر بنے ایک وسیع اور بلند مکان پر پڑی تو میں ٹھٹک کر رک گیا. یہ مکان دوسرے مکانوں سے ذرا ہٹ کر بنایا گیا تھا اور برطانیہ کے نہایت قدیم طرز تعمیر کا نمونہ تھا. پھر وہ سائن بورڈ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی جو مکان کے دروازے کے باہر ذرا بلندی پر تیز ہوا میں جھول رہا تھا. کرائے کے لیے خالی ہے. اس طوفانی اور سرد رات میں یہ مکان یوں میرے سامنے آ گیا تھا جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بجلی سی گونج جائے. میں نے گردن گھما کر دیکھا. بارش کے ثپیڑے لمحہ بلمحہ تیز ہو رہے تھے. گلی کی نکڑ پر کھڑا ہوا سپاہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا. دروازے پر تالا لگا ہوا تھا. میں نے مکان کی کھڑکیوں پہ جائزہ لیا مگر افسوس سب کھڑکیاں بند تھیں. اب اندر داخل ہونے کی ایک ہی صورت بچی تھی کہ میں کھڑکی کے شیشے کو توڑ کر اندر ہاتھ ڈال کر چٹکنی کھولوں. میں نے کھڑکی کے شیشے پر گھونسا مارا. ایک چھناکے سے پرانا شیشہ فوراً ہی ٹوٹ کر اندر جا گرا. میں نے جلدی سے ہاتھ ڈال کر چٹکنی کھولی اور ایک ہی جست میں کھڑکی پر چڑھ کر اندر کود گیا. کھلی ہوئی کھڑکی سے پانی کی بوچھاڑ مجھ پر گر رہی تھی. میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کر دی تاکہ باہر سے گزرنے والوں کو شک نہ ہو کہ اس خالی مکان کی بیرونی کھڑکی کیوں کھلی ہوئی ہے. میں نے کوٹ کی جیب ٹٹولی جس میں ایک ماچس سارے وقت میں کام آنے کے لیے رکھی ہوئی تھی. ماچس کی تیلی جلی. ایک شعلہ سا بھڑکا اور میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں. یہ ایک وسیع اور عریض کمرہ تھا جس میں 300 سال پہلے کا فرنیچر کرینے سے سجا ہوا تھا. لیکن گرد کی ایک دبیز اور بدبودار تہ اس فرنیچر پر جمی ہوئی تھی. اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا جھاڑ لٹکا ہوا تھا. ابھی میں اتنا ہی دیکھ پایا تھا کہ ماچس کی تیلی ختم ہو گئی لیکن کمرے میں نہ جانے کہاں سے زرد رنگ کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی. اب کمرہ پہلے کی طرح سرد نہیں تھا. اس کی فضا آہستہ آہستہ گرم ہو رہی تھی. گرمی کا احساس ہوتے ہی میرے جسم میں قوت کی ایک تازہ لہر دوڑ گئی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی. میری نظروں کے عین سامنے کوئی 7 فٹ کے فاصلے پر ایک بڑے سے آتش دان میں نارنجی شعلے رقص کر رہے تھے اور یہ گرمی انہی شعلوں کی تھی. آتش دان کے اوپر بنے ہوئے چوبی مینٹل پیس پر نہایت خوبصورت اور پرانی وضع کا اونچا شمعدان رکھا تھا جس میں دودھ کی مانند سفید لمبی لمبی 7 موم بتیاں روشن تھیں. میں دیر تک بے حس و حرکت کھڑا اس پر اسرار شمعدان کو تکتا رہا. خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا بھید تھا. شاید گھبراہٹ میں مجھے پہلے آتش دان کے بھڑکتے شعلوں اور جلتی شمع کا احساس نہ ہوا ہو. یہ سوچ کر میں نے سر جھٹکا اور آتش دان کے مزید قریب ہو کر آگ تاپنے لگا. اس دوران ایک اور عجیب بات میرے مشاہدے میں آئی. شمعدان میں جلتی ہوئی موم بتیاں مسلسل روشن تھیں. حالانکہ کمرے میں کبھی کبھار ہوا کا تیز جھونکا روشن دان میں سے ہو کر آتا تو آتش دان کے شعلے ادھر ادھر حرکت کرتے لیکن موم بتیوں کے شعلے بالکل سیدھ میں اوپر اٹھ رہے تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا ان پر ہوا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا. میں نے غیر ارادی طور پر زور سے پھونک ماری. کسی نہ کسی شعلے کو لازماً بجھ جانا چاہیے تھا مگر نہیں. وہ بدستور جنبش کیے بغیر جلتے رہے. میرا دل دھک دھک کرنے لگا. اچانک یہ خیال بجلی کی مانند میرے ذہن میں آیا کہ مکان اسیب زدہ ہے.
میں نے جلدی سے وہی کھڑکی کھولی جس کے ذریعے اس مکان میں کودا تھا۔ میں یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی بارش کی تیز فوار میرے اوپر پڑی اور سرد آواز شین شین کرتی کمرے میں گھس آئی۔ میں نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ اس ایک ثانیے میں میرا جسم سردی سے اکڑ گیا۔ میں نے دل مضبوط کیا اور دوبارہ آتش دان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مجھے بھوک کا شدت سے احساس ہونے لگا اور اسی وقت ایک عجیب سی آواز سنائی دی، ہلکی ہلکی سرسراہٹ جو بعد ازاں بنبناہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنے سر کو زور سے جھٹکا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، مگر آواز مسلسل کانوں میں آ رہی تھی۔ پھر یہ آواز بڑھتی گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں شہد کی مکھیوں کے چھتے کے پاس کھڑا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آتش دان کے اوپر رکھے ہوئے شمعدان کو اٹھایا اور کمرے کی شمالی دیوار میں بنے ہوئے دروازے کی طرف چلا۔ یہ دروازہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ امتداد زمانہ کے باعث اس کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا اور ایک نظر دیکھتے ہی محسوس ہو گیا کہ اسے مدت سے نہیں کھولا گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ یوں کھل گیا جیسے اشارے کا منتظر تھا۔ دروازہ کھلتے ہی بنبناہٹ کی مکروہ آواز یکلخت تھم گئی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور بڑے ہال میں پایا۔ میں جلد سے جلد باورچی خانہ تلاش کر کے پیٹ کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ باورچی خانہ شاید اوپر تھا۔ میں نے نظر دوڑائی، ہال کے ایک کونے سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ میں ہانپتا کانپتا سیڑھیاں چڑھتا اوپر کی منزل پر جا پہنچا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی میں نے خود کو ایک تاریک راہداری میں پایا۔ یہاں مجھے ایک عجیب سی ناگوار بدبو محسوس ہوئی۔ بھاری شمعدان اپنے سر سے اونچا کر کے میں نے اس راہداری میں دور تک دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس بدبو کا سراغ ملے۔ راہداری سنسان پڑی تھی، البتہ اس کے آخری سرے پر بائیں ہاتھ ایک اور کھلا دروازہ دکھائی دیا جس کے آگے سرخ رنگ کا پردہ لٹک رہا تھا۔ میں اب دبے پاؤں چلتا ہوا اس دروازے تک گیا اور ذرا سا پردہ اٹھا کر دوسری طرف دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میری روح سمٹ کر حلق میں آ گئی ہو۔ کمرے کے ایک گوشے میں قدیم وضع کا چھپر کھٹ پڑا ہوا تھا۔ چھپر کھٹ کے دوسری جانب دو بھاری کرسیاں رکھی ہوئی تھیں اور جس چیز نے مجھے خوف زدہ کیا تھا وہ ایک کھلا تابوت تھا جس میں کسی شخص کی لاش پڑی تھی اور اس کی بے نور آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ وہ ناقابل برداشت بدبو اسی لاش سے اٹھ رہی تھی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور کمرے میں داخل ہوا۔ پہلی نظر میں وہ مجھے کسی حبشی کی لاش لگی کیونکہ اس کا چہرہ سیاہ تھا، مگر جب میں نے جھک کر غور سے دیکھا تو اتنی زیادہ دہشت مجھ پر طاری ہوئی کہ بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شمعدان ایک پرشور آواز سے ہاتھ سے چھوٹ کر کھلے تابوت میں جا گرا۔ بڑی بڑی ہزاروں سیاہ مکھیوں کا ایک زبردست چھتا اس لاش سے چمٹا ہوا تھا اور سیاہ رنگ کی آدم خور مکھیاں اس لاش کے گوشت کو ہڑپ کرنے میں مصروف تھی۔ شمعدان گرتے ہی مکھیاں کسی بادل کی طرح تابوت سے اٹھی۔ میں بدحواس ہو کر اس قبر نما کمرے سے نکلنے کے لیے مڑا تو لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ اسی لمحے کسی نادیدہ شیطانی قوت نے دروازہ بند کر دیا۔ آن واحد میں ہزار خون شام مکھیاں میرے جسم سے چمٹ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں ہزاروں باریک سوئیاں سی گھونپ دی گئی ہوں۔ درد کی شدت سے میری چیخیں نکل گئیں۔ میں نے وحشیانہ انداز میں ہاتھ مار مار کر مکھیوں کو دور کرنا چاہا مگر بے سود۔ ان کی نوکیلی پردار ٹانگیں میری کھال میں پیوست ہو رہی تھیں۔ بنبناہٹ کا شور اتنا بھیانک تھا کہ سارا کمرہ گونج اٹھا۔ ایک مکھی بار بار میرے ہونٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے ہاتھ مار کر اسے زمین پر گرا دیا، تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی جسامت رکھتی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر دروازے کی ہتھی تلاش کی اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر راہداری میں نکلا اور وہی لڑکھڑا کر گر پڑا۔ تکلیف سے میری آنکھیں ابلی پڑی تھی۔ خوف زدہ نظروں سے میں نے بند دروازے کا جائزہ لیا جس کے پیچھے وہ بے شمار خون شام مکھیاں موت کی صورت میں بند تھیں۔ میرا جسم فرتے خوف سے خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ اس مکان سے نکلنے میں میری مدد کرے۔ اس وقت کی کیفیت بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ میں نے کئی بار اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ میں بتا نہیں سکتا
کہ میں کتنی دیر تک اس تاریک راہداری میں پڑا رہا۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ اس راہداری کے آخری سرے پر وہی دروازہ ہے جہاں سے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ میں ہمت کر کے ریگتا ہوا دروازے کے پاس پہنچا۔ میرے دائیں گھٹنے کی ہڈی میں درد کی ایک تیز لہر دوڑی۔ غالباً کمرے میں گرتے ہوئے مجھے چوٹ لگ گئی تھی۔ میں نے دروازے کی ہتھی پکڑ کر زور سے گھمائی، مگر دوسرے ہی لمحے میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ پرتے خوف سے میری گیگی بند گئی۔ دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ پاگلوں اور وحشیوں کی مانند میں دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا۔ کافی زور آزمائی کے بعد تھک ہار کر میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہی لرزہ خیز بنبناہٹ دوبارہ شروع ہو گئی۔ بدحواس ہو کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ بائیں ہاتھ راہداری میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ میں نے لپک کر جھٹکے سے اسے کھولا۔ باہر بارش تھی، نہ ہوا کا طوفان۔ اس کے برعکس پچھلے پہر کا چاند اپنی زرد سوگوار روشنی کے ساتھ آسمان پر بادلوں کی اوٹ سے جھانک رہا تھا۔ اچانک نیچے گلی سے گھنٹیوں، گھوڑے کے ٹاپوں اور کسی گاڑی کے پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آوازیں ابھری۔ ایک گھوڑا گاڑی اس مکان کے قریب آ رہی تھی۔ مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے نکالو اس منحوس مکان سے، میں نے چلا کر کہا۔ کوچوان نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، اوپر نظریں اٹھائیں اور مجھے دیکھ کر گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے گھوڑا گاڑی کے پیچھے پڑی سفید چادر کو کھینچ کر ہٹا دیا۔ اف، خدا کی پناہ! اس گاڑی پر بہت سی لاشیں اوپر تلے لدی ہوئی تھی۔ اپنے مردے کو باہر لے آؤ، جلدی کرو، مردے کو باہر لے آؤ، کوچوان چلا چلا کر مجھے کہہ رہا تھا، مگر مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک چاند بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ گلی میں گپ اندھیرا چھا گیا۔ چابک کی آواز کے ساتھ ہی گھوڑے کے ٹاپوں اور پہیوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، جو آہستہ آہستہ مدھم ہوتی ختم ہو گئی۔ سارد ہوا کا ایک ڈھونکا کمرے میں داخل ہوا تو میں نے کھڑکی بند کر دی۔ جب میں واپس مڑا تو میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا تو یہ ایک لالٹین تھی۔ جیب سے ماچس نکال کر میں نے جو ہی لالٹین روشن کی تو کمرے میں رکھی میز پر ان خونخوار مکھیوں کو بیٹھا دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے لالٹین کو دوبارہ بجھا دیا اور دبے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ دفعتاً میں نے محسوس کیا کہ میری بغلوں اور گردن پر چھوٹی بڑی گلٹیاں سی نکل رہی ہیں۔ میں نے انہیں انگلیوں سے چھوا تو دہشت کی ایک نئی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ اوہ، یہ تو پلیگ کی مکھیاں ہیں، مجھ پر پلیگ نے حملہ کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مجھے اپنی آواز کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک بھیانک آواز کے ساتھ مکھیاں ایک چھتے کی مانند بیک وقت اڑ کر میری طرف آئیں اور میرے بدن سے چمٹ گئی۔ پورا مکان میری بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے کھڑکی کھولی اور نیچے گلی میں جھانکا۔ کھڑکی سے زمین تک کا فاصلہ 21 فٹ سے کسی طرح کم نہ تھا، مگر کود کر مرنا ان مکھیوں کی غذا بننے سے 8 درجے بہتر تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ مجھے ہاسپٹل پہنچانے والا ایک سپاہی تھا، جس کا کہنا تھا کہ یہ شخص آئبر سٹریٹ میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی اور معائنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی تیز رفتار لاری کے نیچے آیا ہے۔ مجھے 2 روز بعد ہوش آیا، مگر کئی روز تک میں خوف زدہ نظروں سے چاروں طرف تکتا تھا۔ جب میں نے ایک ڈاکٹر کو اپنی داستان سنائی تو اس نے تحقیق کی۔ آئبر سٹریٹ پر ایسا کوئی مکان نہ تھا جو میں نے بتایا۔ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ خود جا کر وہاں معائنہ کیا، لیکن وہ ایک کھلی جگہ تھی اور وہاں بھی مکان جدید طرز تعمیر کا نمونہ تھے۔ آخر ایک روز مجھے ایک معمر شخص نے بتایا کہ جس مقام پر میں بے ہوش پڑا پایا گیا تھا، وہاں آج سے 300 سال پہلے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا اور اس گڑھے میں پلیگ سے مرنے والے بے شمار افراد کی لاشیں دفن کی گئی۔ آج بھی جب مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں۔